اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اب تک 9 مئی سے اب تک 150 پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں، 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں۔ میرے اوپر 150 کیسز تھے، 145 کیسز تھے 9 مئی سے پہلے، اب وہ تقریباً 165 پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں، تو یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز پہ پہنچ جاؤں گا، ڈبل سینچری ہو جائے گی میری۔ اور صرف گھر سے نکلتا ہوں، عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں۔ میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں۔ یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے، کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا۔ مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا، میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب وہ ذرا دور دیکھ لیں، کیونکہ اللہ الحق ہے، وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا، کیا حالات تھے ہمارے، سب سے بڑا بیرونی خسارہ، اس کے بعد کرونا کے 2 سال آ گئے، ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی، اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری 2 سال میں جو ہماری حکومت کی پرفارمنس تھی، وہ اس ملک کی تاریخ میں 2-3 دفعہ ہی ہوئی ہے، اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے، کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے، یا وہ ایوب خان کے دور میں سیٹو سینٹو، یا پھر ضیاء الحق کے دور میں جو افغان جہاد تھی، اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی۔ لیکن آپ اخبار پڑھیں، میڈیا دیکھیں، کہتے جی ہم نے میڈیا کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی تھیں، یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپیگنڈا کیمپینز چل رہی تھی۔ اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو، اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے۔ اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں، وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی، کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا، مغرب میں، برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا، تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہاں خوشحالی نہیں ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا، اور اس لیے میں نے پھر 27 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی۔ اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں، تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں، بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر قسم کا، میرے پہ بھی نہیں، میرے خاندان کے اوپر، ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج، ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے، ان کے گھروں کے اوپر۔ یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا، بزنسز بند کر دیں، رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے، اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں۔ یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں، پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے،
لیکن کلیشنکوفس پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں بچے ہوتے ہیں, وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے, اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا. سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے, ایک 75 سال کے آدمی کو. اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO 2 دیا ان چوروں کو, اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا, وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی, اس کی بیوی تھی, اس کے پوتے تھے, ان کو بھی نہیں دیکھا. سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹارچر کیا. یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھیلا رہا ہے. اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر, تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے معصوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا اعظم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے, میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو کرتے ہیں. لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں, یہ میں ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کیسے کوئی کر سکتے ہیں. اور یعنی میرے اوپر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں. اب کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر؟ میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں. 9 میں سب کو پتہ ہے کہ 9 میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. میں تو 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے نظر بند تھا. مجھے تو کوئی ٹی وی, نہ خبریں, نہ موبائل فون. وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا. وہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے, کیا ہوا, کچھ انتشار ہوا, کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا. وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہوا کیا. اور پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن, یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنا, اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا, اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے. میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے. ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے. جب مجھے لگا انتشار ہوا, میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا. جب ہماری پارٹی کراچی میں بننے لگی, مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملیٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا, آپ MQM کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا, کیونکہ MQM سے تحفظ چاہیے تھا. میں نے کہا ہم پارٹی نہیں بنائیں گے, لیکن ہم نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنانا. ہمیشہ یہ 27 سال سے میری ہمیشہ یہ فلسفی تھی کہ ہم نے پرامن اور آئین کے بیچ میں رہنا ہے. میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں, جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو ایمانداری سے جیتیں گے. اس سے پہلے ذرا دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا, چیٹنگ کر کے جیتا ہے. میرا دور دیکھ لیں, آج تک کبھی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرایا, انہوں نے کہا ہم فیئر اینڈ اسکوائر. آسٹریلیا کو ہرایا, انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شفاف طریقے سے ہم ہارے ہیں, یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سن لیں کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی, ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر, میں گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے, وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے. میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا, یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا. ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی تو 7 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ, وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی. تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے, اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ؟
یعنی شوکت خانم 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے ہر سال، مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ٹرسٹ ہے۔ اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو این سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض کی، جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے۔ 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے ون ہائیڈ پارک لنڈن کے اندر۔ پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف پینما کا، کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کہتے جی قطری خط دے دیا کہ جی وہ قطری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے میاں نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے، تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا، وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے اگلے سال آئی تھی، وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا، وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے، وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا۔ تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے۔ میرے اوپر ڈالا ہوا ہے توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھیں کہ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، نواز شریف نے 1، مریم نواز نے 1، جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈکلیئر کی۔ گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے، گاڑی نہیں نکال سکتے آپ، کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو۔ آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے، اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو۔ خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی، اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا، وہ قاضی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا بیان ہے۔ تو وہی طریقہ سارا ابھی تک، وہ شہباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا، ایک ہی تو ہمارے دور میں ہوا تھا شہباز شریف کا جو کیس، وہی شہباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے 8 ارب روپیہ اس نے اس کے جو منگوایا وہ فیک اکاؤنٹ سے سارے، کوئی پاپڑ والا، چینی والا، زرداری کا بھی وہی تھا۔ تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کیس بنایا، ابھی میری بہن کے اوپر کیس بنایا، یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں، وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپیہ اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ سارے چیکس ہیں۔ اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا، یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے۔ اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو، تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ المیہ پاکستان کا، کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے، جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا۔ یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا۔ اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے، 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز۔ کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری
کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی لے کے آئیں. یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, جو ہمارے کارکن ہیں, اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لے جانے نہیں دیتے, ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے, جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ, اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا, کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے. جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے, یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی, سرمایہ کاری نہیں ہوگی, نوکریاں نہیں ملیں گی, اور نوکریاں جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے, غربت بڑھتی جائے گی, بے روزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں. اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا. یہ ساروں کا, یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ان بڑے بڑے خاندانوں کے, سب کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ روپیہ گرتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر. تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, یہ جو اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جنگ, یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے, رول آف لاء سے آتی ہے. جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا, رول آف لاء نہیں ہوتا, اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا. برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا, بورس جانسن کو, کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا. اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی, چوری نہیں کی تھی, صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ تھی کہ کرونا کے دور میں, اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا. ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ایک ٹیپ, جو آڈیو ٹیپ آئی ہے, اس میں کیا شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے داماد کے لیے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, تو گریڈ سٹیشن لازمی ہوتا ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے وہی گریڈ سٹیشن بناتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بنے, یعنی 70 کروڑ روپے کا عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ, تاکہ داماد کا 70 کروڑ روپیہ بچ جائے. یہ اس کے کانورسیشن میں کہہ رہا ہے, اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں جی, یہ ہم کر دیں گے. یعنی ملک کو 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچائیں گے, اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پہنچائیں گے. تو اس لیے یہ جو ہماری تحریک ہے, یہ پاکستانیوں, یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے, یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے. سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے, کیسز کے اوپر کیسز, جان کو خطرہ علیحدہ, لیکن میں تو کھڑا ہوں, اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہیے گا. آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر ہم اس وقت اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹے تو یہ ہمارے بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اس ملک کا مستقبل ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ اب ہے جہاد, یہ پولیٹکس نہیں ہے. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے, یہ اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا. وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم, جنہوں نے, جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, جو کہ قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے, جو آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر. خوددار انسان تھے. یہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی, جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے. اور علامہ اقبال, جو کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا, جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی, اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی, اور شکوہ اور جواب شکوہ میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے. آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی,
ہمیں اس کے اوپر ایک ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قوم کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔